Video by Yusuf. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اب فرعون انا ربکم الاعلی و فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون میخوں والا، یعنی وہ جو اس کو نہیں مانتا تھا اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیلے ٹھونک دیا کرتا تھا، اتنا سخت وہ سزا دیتا تھا۔ حضرت آسیہ اب صنف نازک عورت ہیں، اللہ ہماری عورتوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے کہ وہ ایسے کردار چھوڑ کر گئے، ایسی تاریخ رقم کر کے گئے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ آج کی عورت کی بڑی سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے میرے پاس اچھا مکان ہو، میری بہترین گاڑی ہو، میرے پاس زیورات کے انبار ہوں، آئے دن میں نئے جوڑے پہنوں، ہر چیز کے اندر میچنگ ہوتا ہے جیسے عورت کے مزاج میں۔ یہ ساری چیزیں اعلیٰ درجے میں آسیہ کے پاس موجود تھیں۔ کون تھی؟ فرعون کی بیوی۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ ملکہ تھی، اور ملکہ کے گرد ہزاروں نوکر، ہزاروں کنیزیں کہ جس نے کبھی ایک تیلا بھی ایسے نہ توڑ کے ڈبل نہیں کیا ہوگا۔ یعنی زندگی پوری مخملی قالین پہ گزری، اور آسائش اور آرام میں زیورات کے خزانوں کے انبار ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن جب یہ احساس بیدار ہوا کہ اصل تو اللہ ہے، اصل تو اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کی رضا ہے، تو اللہ پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ میں تو اپنی رعایا کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہوں، اور میری اپنی بیوی مجھ پر ایمان نہیں لائی۔ منت سماجت کی، سارے جتن کیے، کہا کہ نہیں، بس اب اللہ کی ذات پہ جب ایمان لے آئے تو اب کوئی دنیا کی طاقت اس ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ بالآخر فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر حضرت آسیہ کو لٹا کر ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں۔ اب صنف نازک ہے، عورت ہے، اسی بات پر کہ آج بھی تم اگر دین اللہ والا چھوڑ کر مجھے اپنا رب مانو گی تو تمہارے لیے ساری آسائشیں موجود ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت آسیہ کے ایمان پر، اللہ سے تعلق پر اور احساس پر، جو احساس ان میں بیدار ہو چکا تھا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پاؤں میں کیلیں ٹھونکی، مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اتنا مارا کہ بالآخر فرعون نے سمجھ لیا کہ یہ تو ماننے والی نہیں ہے، تو ایک بڑا پتھر اٹھایا فرعون نے اور کہا کہ ان کے سر پہ مار کر سر کچل دو اس کا، کیونکہ اب اس نے ایمان کو نہیں چھوڑنا اور مجھ پر ایمان نہیں لانا۔ اور قرآن نے ان کے آخری الفاظ کو قیامت تک کے لیے صفحے پر محفوظ کیا میرے اور آپ کے لیے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ جب دیکھا نا پتھر سر پہ پڑنے والا ہے تو فوراً زبان سے الفاظ نکالے، رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے اللہ اپنے پاس میرا گھر بنا، میرا ٹھکانہ بنا، اور اس فرعون کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما۔ یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اور پھر اس کے بعد فرعون کی ساری سزا اس میت کے اوپر برستی رہی، لیکن اللہ نے ان کو اپنے اوپر اٹھا لیا، بلا لیا، اور انعام کیا دیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ جنت میں جاؤ گی تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے حضرت خدیجہ جب تک اللہ کے نبی کے نکاح میں رہیں آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد پھر آپ نے بقیہ نکاح فرمائے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی کہنے لگیں آقا میری آپ کی یعنی میری سوکن، آپ نے دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا، سوکن کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آسیہ کو ایمان پر استقامت کا یہ انعام دیا ہے کہ وہ دنیا میں تو اللہ کے سب سے بڑے دشمن اور باغی فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے جنت میں آسیہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ یعنی یہ اللہ نے کتنا بڑا پھر ان کو انعام دیا۔ تو احساس یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اور ان نسبتوں کے بہت بڑے تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ اگر فقط لا الہ الا اللہ کہہ کر بات بن جاتی تو یہ قربانیاں نہ دی جاتی۔ Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery. All digital solutions under one roof.